السلام علیکم پیارے پیارے بھائیوں اور کی بہنوں۔ انسان کی ہستی جب سے مادر وجود میں آئی ہے وہ لالچ کا پیروکار ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے انسان کو لالچی بنایا اور اسی لالچ نے بھوک کو جنم دیا۔ اب بھوک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیٹ کی بھوک جس کا اثر بالواسطہ جسمانی صحت پر ہوتا ہے، اور دوسری جنس کی بھوک جس کا اثر بالواسطہ روحانی صحت پر ہوتا ہے، اور جس کو ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سا نام محبت کا دیا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کی ایک بڑی گندی فطرت ہے کہ جو چیز ہماری پہنچ سے دور ہونا، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے غلط طریقوں سے اس چیز کو اپنی پہنچ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً سود حرام ہے، ہم نے اس کو انٹرسٹ کا نام دے دیا۔ ناچنا گانا حرام ہے، ہم نے اس کو سنگنگ ڈانسنگ کا نام دے کر اس چیز کو اپنے لیے ایک باعزت پیشے میں تبدیل کر لیا۔ اسی طرح محبت جب ہماری حدود سے باہر نکل جاتی ہے اور حرام کے زمرے میں آنے لگتی ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر حرام و حلال کی آنکھیں بند کر کے محبت کے حصول کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت جب تک اپنی متعین کی ہوئی ایک خاص حدود میں رہتی ہے نا تو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے، مگر جب ان حدود سے باہر نکلتی ہے تو یہ اپنے ساتھ اور بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے، مثلاً حسد، کینہ، زنا وغیرہ۔ اس پورے عرصے پر پہلا قتل بھی محبت کی خاطر ہی ہوا۔ ہمارے لیے حلال و حرام کی تمیز ایک خاص وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔ بظاہر تو ایک بکری اور ایک سور کے گوشت میں کوئی خاص فرق تو نہیں نظر آتا، مگر حرام کا ایک لقمہ، ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک قدم بھی آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی حلال و حرام اور محبت کی تمیز کو بانو قدسیہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی تحریر راجہ گدھ میں قلم بند کیا ہے۔ راجہ گدھ کو کہانی کے اعتبار سے 4 باب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں ان باب کی کہانی کو سمجھانے سے تو قاصر ہوں، مگر ان باب کے پیچھے چھپے مقاصد کو ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عشق حاصل، دا فاربیڈن لو، غیر منزل کا سفر، ایسی محبت جو آپ کو اپنے آپ سے دور لے جائے۔ کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ۔ زندگی منزل کا نہیں سفر کا نام ہے۔ اسی وجہ سے رب نے انسان کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی، علم دیا، عقل دی، نفس پر قابو کرنا سکھایا، مگر جب انسان اپنی تمام آنکھیں بند کر کے ایسی منزل کی طرف دھور پڑتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ غلط ہے، منع ہے، صرف اس لیے کہ اس کا نفس اس پر حاوی ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کو چند لمحوں کی تو تسکین نصیب ہوتی ہے، بٹ ان دا لانگ رن ہی فائنڈز ہمسیلف کمپلیٹلی ایسٹرے۔ عشق صرف نفس کی بھوک ہے، حلال و حرام دونوں سے مٹ سکتی ہے، مگر جیسے حلال کے فائدے ہیں ویسے ہی حرام کے نقصانات ہیں۔ حرام بھی آپ کو اسی منزل تک پہنچاتی ہے جہاں آپ کو حلال پہنچاتی ہے، فرق صرف طریقہ سفر کا ہے۔ حلال طریقے ہمیں مشکل تو لگتے ہیں، مگر یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک اڑتی پتنگ کی مثال لے لیجئے۔ دیکھنے میں تو ایک ڈور ہی ایک اڑتی پتنگ کو ایک خاص حد تک رکھتی ہے اور اسے آگے نہیں جانے دیتی، مگر اصلیت میں وہ ڈور ہی پتنگ کو اس اونچائی پر مینٹین رکھتی ہے۔ اور اگر آپ نے پتنگ کو اور اونچا اڑانا ہو تو آپ ڈور لمبی کرتے ہیں، پتنگ نہیں کاٹتے۔ جب تک وہ اڑتی پتنگ اس ڈور سے پیوستہ رہتی ہے وہ اپنی اڑان برقرار رکھتی ہے، مگر جیسے ہی وہ پتنگ اس ڈور سے جدا ہوتی ہے وہ اونچائی پہ تو جاتی ہے، مگر صرف چند لمحات کے لیے، چند فاصلوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ ایسی تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہوتی ہے کہ پھر اس میں اڑنے کی سکت نہیں رہتی، اور زمانے کی سب سے نچلی سطح پر آ کے وہ سکونت اختیار کرتی ہے۔ سوچیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں، یا رکیں مجھے ذرا خود کو درست کرنے دیں، غیر ضروری سوچیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ لا متناہی تجسس، نہ ختم ہونے والا تجسس۔ انسان کی سیرت ہے سوال کرنا، کرتا ہے، ازل سے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، مگر جب انسان غلط کو بنیاد بنا کر سوال کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک سوال کے جواب میں جواب نہیں ملتا، مزید سوال ملتے ہیں۔ ایک سوال کے بدلے مزید سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالوں کے سمندر میں انسان کو کہیں جواب کی روشنی نظر نہیں آتی، اور انہی سوالوں کے بوجھ تلے انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ایسا رزق، ایسا عمل، ایسی نعمت، ایسی خوراک، ایسا رشتہ، گو کوئی بھی چیز ہے جسے منع کر دیا گیا ہو، رزق کے حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسے ایک ذبح کی ہوئی بکری اور ایک مری ہوئی بکری کے گوشت میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، ویسے ایک حلال و حرام محبت میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، کیونکہ ہے تو محبت ہی نا، جیسے مرضی ہو۔ مگر یہ چیزیں روحانی اور جسمانی اثرات چھوڑ جاتی ہیں، بالکل ان پانی کے قطروں کی طرح جو ایک پتھر پہ پڑھ کے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر ابتدا کا ایک اختتام ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور یہی اختتام ہی ایک کہانی کو خاص قسم کی خوبصورتی فراہم کرتا ہے۔ موت ایک نہایت خوبصورت نعمت ہے،
مگر جب انسان حرام کے لقموں پہ پلتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو اندھیرے کے سمندر میں دھکیلتا رہتا ہے، اپنے دل کو کالی سیاہی سے بھرتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی بینائی آہستہ 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 جاتی رہتی ہے مگر اس کو محسوس نہیں ہوتا، اور اسی سفر میں ایک وقت آن پہنچتا ہے جب اسے کسی طرف کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں نظر آتی۔ ایسے وقت میں موت ہی اس کا ایک آخری سہارا رہ جاتا ہے، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کی تصویر پڑھتا رہتا ہے، حالات سے ڈر جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا پا کے وہ موت کو اپنا مسیحا بنا لیتا ہے اور مشکلات سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد کی موجود نعمتوں سے بھی نابینا ہو جاتا ہے، اپنے پیاروں کو کھو دیتا ہے، خود کو کھو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں موت کی آگاہی ہی ایک انسان کو چلتی پھرتی لاش بنا دیتی ہے، اور وہ مرنے سے پہلے ہزار بار مرتا ہے۔